ان دھاگوں اور تعویذوں پر، ان پتھروں پر اور کڑوں پر، ان پیر کے تھوکوں پر اور اس کی قبر کی مٹی پر امیدیں نہ لگاؤ۔ امید لگانی ہے تو عرش والے رب سے لگاؤ جو اس طرح توحید کو مانے۔ پھر وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، جماعت در جماعت چلیں گے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہ جنت پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جنت کے دربان، نگہبان، پہرے دار، وہ کہیں گے سلام علیکم۔ غور کرنا، یہاں ایک بات سمجھانی ہے میں نے آپ کو۔ جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت کون کھلوائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی اور نبی جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک میری امت نہیں چلی جائے گی کسی اور کی امت، سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ کھلوائیں گے۔ یاد رکھنا ذہن میں یہ نقطہ۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے اس وقت جنتیوں کو کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں۔ ایک جنت کا دروازہ انڈیا پاکستان میں بھی کھلتا ہے، بہشتی دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے؟ کھلتا ہے بابا فرید کے دربار پہ، پاک پتن شریف کے اندر۔ یہ جتنے بدماش ہوتے ہیں ان کے ساتھ شریف پتہ نہیں کیوں لگ جاتا ہے۔ اس کو کون کھلواتا ہے؟ ڈی آئی جی کھلواتا ہے، کبھی تھانے دار کھول لیتا ہے۔ اور جنت کا دروازہ محمد رسول اللہ نے کھلوانا ہے۔ یہاں کھلوانے والا رشوت خور پولیس مین ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی کیا ہونے والی ہے؟ اس جنت میں جائیں گے جو رسول اللہ کھلوائیں گے، اللہ کی جنت، تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم، آؤ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اور جب یہ پاک پتن کا بہشتی دروازہ کھلتا ہے پولیس والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لائن چ رہی ہوئے، لائن چ رہی، اور جو اپنی لائن توڑ کے ادھر آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کی کھوتی میں ڈنڈا پڑتا ہے۔ جس جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے پڑتے ہو وہ تمہیں مبارک، اور جس جنت میں جاتے ہوئے فرشتے سلام کرتے ہو وہ ہمیں مبارک۔ اور پچھلے 2 سال پہلے پاک پتن کے جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ کھلا، جنتیوں میں جنت میں جانے کا اتنا شوق ہوا، بھگدڑ مچی، اور 25-30 آدمی موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ جہاں جاتے ہوئے موت آ جائے وہ جنت، جنتی اپنی اللہ کی دی ہوئی جنت میں جائیں گے، اس کے بعد انہیں موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جس دروازے کو پولیس والا کھلوائے، جس دروازے پر جاتے ہوئے ڈنڈے کھانے پڑے، گالیاں کھانی پڑے، جس دروازے کو کھول کر جاتے ہوئے کئیوں کو پاؤں کے نیچے کچلا جانا پڑے، وہ جنت کا دروازہ نہیں، جہنم کا دروازہ ہے۔ جنتی جنت میں کیسے جائیں گے؟ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ ہمیشہ کی جنتوں کے اندر اپنے محلات پہ پہنچ جاؤ۔ جنتی جنت میں داخل ہو رہے، اور زبان ان کی کیا کہہ رہی؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے عہد کیا کرتا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، یہ مالک کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ تمام کے تمام بندے عبادت جب بھی کریں ایک اللہ کی کریں۔ وحق العباد علی اللہ، بندوں کا ان کے رب پہ حق ہے، جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے اس کو جہنم میں داخل نہ کرے۔ مواہد جنت میں داخل ہو رہے، اللہ کی تعریفیں کر رہے، وقالوا الحمد للہ، وہ کہیں گے تعریفیں ساری اللہ کے لیے،
الذی صدقنا وعدہ، جس نے اہل توحید کو جنت دینے کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور یہ جنت ساری کی ساری ہمارے حوالے کر دی، جہاں چاہے ہم کھائیں، جہاں چاہے ہم رہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اس آخری جملے پہ غور کرنا، یہ جنت ملے گی کس کو؟ بہترین بدلہ ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو۔ توحید سمجھنے کے بعد کو جی بس مولانا صاحب نے بڑی پیاری تقریر کی، بڑی توحید سمجھ آئی، فجر کی نماز جی آنکھ ہی نہیں کھلتی اب نماز پہ، توحید تو میری ٹھیک ہے نا، میں شرک تو نہیں کرتا نا، میں درباروں پہ تو نہیں جاتا نا، میں 11ویں تو نہیں دیتا، میں تعویذ تو نہیں پہنتا، میں غیر اللہ کی قسمیں تو نہیں کھاتا، وہ نماز پہ ٹائم نہیں ملتا، کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ یہ اپنی توحید میں جھوٹ بولتا ہے، اور جو نمازوں کا تارک ہے وہ کافر ہے، اللہ کی جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنت میں کون جائے گا؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو توحید کو سمجھنے کے بعد پھر عمل کرے گا۔ یہ نہیں رمضان آیا تو ماشاءاللہ بڑے پکے نمازی ہو گئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجدیں فل ہیں، اور عید والے دن فجر کی نماز امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، 1 2 4 بڈھے ہیں، باقی سارے اپنے کمروں میں سو رہے۔ اجی رمضان گزر گیا نا، بس رمضان میں بہت نمازیں پڑھی۔ آپ رمضان کی پوجا کرتے ہو یا رمضان کے اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ تو وہی ہے جو رمضان میں بھی رب ہے، شوال میں بھی رب ہے، ذی القعدہ میں بھی رب ہے، محرم میں بھی رب ہے۔ مہینوں کو نہ پوجو، مہینوں کے رب کو پوجو۔ رمضان آئے تب بھی نماز، رمضان چلا جائے تب بھی رمضان، اللہ کی عبادت۔ اسی لیے عائشہ سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی رات کی نماز کتنی پڑھتے تھے؟ کہا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اس لیے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کے میدان کو نہ چھوڑیے، اللہ سے تعلق برقرار رکھیے، نمازوں کی ادائیگی برقرار رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔